اتنا اماؤنٹ ملا ہے تو ہمارے والد نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی ہے، تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے ان کے لیے. کسی ایک نے مشورہ دیا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے ان کے لیے. اب بات ہوئی کیا کریں، تو انہوں نے کہا یار مطلب ہمارے حصے میں اچھا مطلب کروڑوں روپے ایک ایک کے حصے میں آئے تھے. تو انہوں نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم سب مل کے 3 4 5 جو بھی تھے بہن بھائی، وہ ہم سب مل کر ایک مسجد اپنے والد کے نام پہ بنا، اور واقعتاً یعنی کراچی میں موجود ہے ان کے نام کی مسجد، یعنی ان کے ایصال ثواب کے یہ لیے. ہے حسن تربیت اور اچھی عادتیں. اور اس وہ ریزن کیا تھا، وہ اولاد جو تھی نا، مجھے کہنے میں کوئی مطلب یوں نہیں ہے، دعوت اسلامی سے وابستہ تھے سارے افراد. ان کے والد نے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی سے وابستگی سکھائی. یہاں پہ ویسے بھی نیکی کا ذہن دیا جاتا ہے، پھر مسجد تو گویا کہ فیکٹری لگ گئی نا ایصال ثواب کی، تو یوں ہو گیا. اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے اولاد کی یہ فکر تو کرنی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، لیکن ذرا یہ بھی سوچ کے رکھیے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے بارے میں کیا کریں گے. تو آپ نے اچھی تربیت کرنی ہے اور اللہ سے رحمت کی امید لگانی ہے، اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہوگا. مہروز بھائی ایک بات صرف عبد الواجد بھائی کی گفتگو سے مجھے یاد آ رہی تھی کہ ایک بعض بڑے کہتے ہیں کہ ایک درمیانی لائن ضرور کھینچنی چاہیے، چاہے آپ اچھے حالات میں ہوں یا برے حالات میں ہوں. بعض اوقات بندہ نیا نیا پیسے والا بنتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی پرانی خواہشات تھیں وہ سب پورا کر لو، اور جب دوبارہ وہ بیکورڈ ہوتا ہے تو پھر اس کو بہت آزمائش ہوتی ہے کیونکہ وہ ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. تو ایک ایسی متوسط لائن ہونی چاہیے کہ جس کو آپ کراس نہ کریں، آپ چاہے جیسے بھی حالات میں ہوں. یعنی نیچے تو بندہ آ جاتا ہے، یعنی اس لائن سے نیچے آئے گا تو شاید اتنی پریشانی نہیں ہوگی. اس لائن کو کراس کرنے کے بعد جب دوبارہ نیچے آئے گا تو وہ عادتیں اتنی بگڑ چکی ہوں گی کہ اس کے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی. تو اس لیے ایک ایسی لائن کھینچیں کہ آپ امیر ہوں غریب ہوں، آپ کے حالات کیسے ہی ہوں، آپ ان لائن کے درمیان رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی حالات میں پریشانی نہیں ہوگی. فراز بھائی کی بات بالکل ویلڈ ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اور اس تصویر کے سینریو میں بہت ساری باتیں ہوئیں، بس ایک جملہ کہہ کر اگلی تصویر کی طرف بڑھتا ہوں کہ جو چیز دکھائی گئی تھی شاید اس پہ ہم اتنا بات نہیں کر سکے، مجموعی طور پہ تو کی لیکن پرٹیکولر اس کو ہم فوکس نہیں کر سکے، اور وہ ہے پانی. پانی جب دستیاب ہوتا ہے تو بعض اوقات ہم اس کی اہمیت سمجھ نہیں پاتے اور بے دریغ بہا رہے ہوتے ہیں اور اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے جب پانی ہے آپ کے پاس تو آپ کو قدر نہیں ہے. تھوڑا سا اپنے ارد گرد ہی چل پھر کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بعض بستیوں میں، بعض علاقوں میں، بعض ممالک میں پانی کی بڑی قلت ہے، اور وہاں پہ پانی کی ایک ایک بوند کی جو ویلیو ہے نا، آپ کو جانے کے بعد پتہ چلے گی. تو پانی کی بھی قدر کیجیے اور ساری نعمتوں کی قدر کیجیے. بڑھتے ہیں اگلی تصویر کی طرف اور شامل سلسلہ کرتے ہیں. لے لیے ہیں اور تصویر تو بڑی کلیئر ہے، لیکن اس میں سے 4 باتیں کیسے نکلیں گی. بڑھتے ہیں آپ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے بتاتے ہیں. عابد بھائی سے شروعات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں عابد بھائی چلیں بتائیں یہ ہے کیا دیکھ رہے ہیں اور اس سے پیغام کیا دے رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے یہ کچن کی تصویر ہے اور یہ کبٹ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر سے پلیٹیں جو ہے وہ گرنے والی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ رکھتے وقت بہت جلدی میں رکھی گئی ہیں. اچھا. ہاں، اور جب جلدی میں کام کیا جاتا ہے نا بعد میں پھر وہ افسوس کا باعث بنتا ہے. تو اگر رکھتے وقت ان کو درست طریقے سے اور صحیح تسلی سے رکھا جاتا، سلیقے سے رکھا جاتا ہے، جی سلیقے سے رکھا جاتا، تو اب یہ دروازہ کھلنے کی دیر ہے اور اس کا جو ہے وہ انتظار میں ہے زمین پہ آنے کے لیے. تو اس لیے اب اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اب ان کو سنبھالا کیسے جائے، دروازہ کھولا کیسے جائے. اگلا سوال تو یہ ہے کہ ان کو روکا کیسے جائے گا. تو یہ بھی آپ ہی بتائیں گے. اس صورت کے اندر یہ ہے کہ یا تو اس کے نیچے جو ہے وہ کپڑا پکڑ لیں، صحیح ہے، ایک بڑا سا کپڑا پکڑ لیں، کھولیں گے تو اس کپڑے میں آئیں گی، ٹوٹیں گی نہیں. قریب کپڑا پکڑیں، زمین کے نیچے نہیں، زمین کے پتہ چلو ایک دوسرے پہ گریں اور ٹوٹ جائیں. جی جلد بازی سے بچیں اور جو کام کرنا ہے سلیقے طریقے سے کریں، ورنہ پلیٹیں ٹوٹنے سے بچانی کیسے ہے، اس کے ٹوٹکے اور نسخے آپ کو ڈھونڈنا پڑیں گے جو ہم ابھی فی الحال نہیں بتا رہے ہیں. جی ابراہیم بھائی آپ کیا بتا رہے ہیں؟ جی مہروز بھائی، اس میں یوں لگ رہا ہے کہ برتن رکھتے ہوئے جو جس جگہ پر برتن رکھنے ہیں اس کیبنٹ کی جو اس کا کیپیسٹی ہے اس کو بھی ملوز خاطر نہیں رکھا گیا کہ اس کے اندر برتن آئیں گے کتنے. صحیح ہے. اور اگر اس کو ملوز خاطر رکھا جاتا کہ ہم نے جو چیز رکھنی ہے وہ کتنی تعداد کے اندر رکھنی ہے تو نقصان سے بچا جا سکتا تھا. تو اس میں بندے کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی اپنی جو جس جگہ پر وہ جا رہا ہے، جس جگہ پر وہ کام کر رہا ہے، تو اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام لینے چاہیے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام کرنے چاہیے. حد سے زیادہ لوڈ لینا نہیں چاہیے.
اتنا لوڈ نہیں لینا چاہیے کہ بعد میں یہ آپ وہ الماری کو مشورہ دے رہے ہیں؟ نہیں، کام کرنے والوں کو ٹھیک ہے، مشورہ کام دیں۔ کرنے والے جو کام کرنے والے ہیں انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری کیپیسٹی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح جس چیز سے کام لینا ہے اس کی کیپیسٹی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ موٹر سائیکل پر، بائک پر اتنا وزن لا دیتے ہیں کہ وہ کام وہ جو ہے نا وہ چلنے کے لیے پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ گاڑیوں پر جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ سامان لوڈ کر لیتے ہیں، تو چیزوں کی کیپیسٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، پھر جو ہے وہ انشاءاللہ نقصان سے بچ جائے گا بندہ۔ جی فراز بھائی کیا ارشاد؟ کیپیسٹی کی بات تو ہمارے ابراہیم بھائی نے کر دی۔ ہو سکتا ہے یہ کیبنٹ برتنوں کے لیے ہو ہی نہ، بظاہر تو ایسا کوئی اس میں نشانی یا علامت نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ برتنوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے برتنوں کے لیے کوئی اور علامت اور کوئی اور کیبنٹ ہو اور اس کو ایمرجنسی کی بنیاد پر یہاں ڈال دیا گیا ہو۔ تو جس جگہ پر جو چیز رکھی جا رہی ہے کیا وہ اس چیز کے لیے اٹھانے کے قابل ہے بھی کہ نہیں، وہ اس کی متحمل ہے بھی کہ نہیں، اس کو بھی دیکھا جائے۔ جس طرح ہماری ایک مثال انہوں نے دی، اب بقرہ عید کے دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جانوروں پر کس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ رکشوں میں بعض اوقات بٹھا کر لایا جا رہا ہوتا ہے اور ایسی بے دردی کے ساتھ ان کو لایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک نرم دل انسان تو اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ جانور ہوئی رکشا جتنا تو پھر کیا میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں نا، وہ میرے کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جو جانور ہے وہ اس رکشے کے لیے، مطلب وہ رکشہ اس جانور کو یعنی بٹھانے کے اونٹ کو رکشا میں بٹھانے کی کوشش کر لیے، رہے وہ ہو؟ بولنا نہیں چاہ رہا تھا کہ چلیں۔ اس جگہ کو دیکھ لیا جائے کہ وہ چیز رکھنے کے قابل ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کے مختلف کیا کہنا چاہیے پیمانے ہوتے ہیں یا جگہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ بڑی واضح مثال تو مجھے فریج کی نظر آ رہی ہے کہ فریج میں اگر آپ دیکھیں نا، بالخصوص وہ جو آئس کیوبس کی وہ ٹرے ہوتی ہے، وہ ایک الگ سسٹم ہوتا ہے اس کا، اور اسی طرح ایگ ٹرے ہوتی ہے، انڈے رکھنے کے لیے جو ایک ٹرے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو برعکس کرنا چاہیں گے تو پھر ہو نہیں پائے گا، کچھ اور ہی معاملہ پھر ہو جائے گا۔ جی عبدالواجد بھائی۔ جی بہت مختصر سی بات یہی ہے کہ ہر کام کے کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اگر اس انداز کو نہ اپنایا جائے تو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ بھی اب باتیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیز صحیح طرح سے رکھی ہوتی تو شاید بات کرنے کی حاجت نہ ہوتی۔ ٹھیک۔ تو بالخصوص جب کسی گھر میں مہمان جاتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھیں۔ بعض اوقات گھر بنتے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ گھر بہت صاف ستھرا تھا، اور بعض اوقات اسی وجہ سے گھر نہیں بن پاتے کہ جب مہمان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ شکلیں تو بہت اچھی ہیں لیکن سلیقہ نہیں ہے۔ تو زندگی میں سلیقہ بہت اہم ہوتا ہے، اتنا اہم ہوتا ہے کہ گھر بھی بس جاتا ہے، اور اتنا اہم ہوتا ہے کہ سلیقہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات گھر بھی نہیں بستا۔ تو جو کام کیجئے طریقے سے اور سلیقے سے کیجئے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی ہے عبدالواجد بھائی نے، اور